ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ سنیے۔ بھارت اپنے پڑوسی ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور بنگلہ دیش کی طرح سری لنکا میں بھی تاملوں کو الگ وطن کے نام پر بغاوت پر اکسا رہا ہے۔ نئی دہلی نے 1987 میں کولمبو کو ایک معاہدے پر مجبور کیا جس کے تحت بھارت نے سری لنکا میں اپنے فوجی دستے بھیجے اور پھر سری لنکا میں تباہی پھیلانے کے لیے بھارتی تامل ٹائگرز کے رہنما پون پربھاکرن کو استعمال کیا۔ بھارت نے 2014 میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں سری لنکا سے متعلق ایک قرارداد پر ووٹنگ سے بھی پرہیز کیا۔ اس سے قبل 2012 اور 2013 میں بھارت سری لنکا کے خلاف 2 قراردادوں کے حق میں ووٹ دے چکا ہے۔ حال ہی میں بھارت نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 46ویں اجلاس میں سری لنکا کے لیے ووٹنگ سے پرہیز کیا ہے جس کا مقصد سری لنکا حکومت کو پیغام دینا ہے کہ وہ چین کی طرف جھکاؤ ختم کرے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی بھی بھارت کا توسیع پسندانہ اقدام ہے۔ بھارت مختلف طریقوں سے پاکستان کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ جموں کشمیر پر سے اپنے جائز حق سے دستبردار ہو جائے۔ بھارت خطے میں ایک استعماری طاقت و بالادستی کے لیے پڑوسی ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے اور جنوبی ایشیا میں غیر یقینیت کی فضا قائم کر رہا ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ یہ دن مسلمانان ہند کی شخصی آزادی نو کا دن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان حق خودارادیت کے حصول تک ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور جنوبی ایشیا میں قیام امن تنازع کشمیر کے منصفانہ حل سے ہی مشروط ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے برستی بارش کے دوران ترال کے مختلف علاقوں میں راستوں کو سیل کر کے تلاشیاں لیں۔ کوکرناگ اسلام آباد سے ایک نوجوان کو مجاہدین کا ساتھی قرار دے کر گرفتار کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ وہ ریاست یا انسان خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں جن کا ہمسایہ نیک ہو۔ اس تصویر میں جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں وہ سارے ملک بدقسمت لگتے ہیں جن کا ہمسایہ ملک بھارت ہے۔ جیسا کہ کل اگر ہم بنگلہ دیش کے خلاف بھارت کی مذموم مہم جوئی کی بات کر رہے تھے تو آج ہمیں سری لنکا کو ستائے جانے پر افسوس ہو رہا ہے۔ اس دراندازی اور وحشیانہ مہم کو سری لنکا ہرگز نہیں بھول سکتا جب قریباً 40 سال قبل بھارت نے سری لنکا کو توڑنے کے لیے تامل ٹائگرز کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کرنے کے ساتھ بھارت کے اندر ان کے لیے تربیتی کیمپ بھی چلائے تھے۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ 1987 میں ایک جبری معاہدے کے تحت بھارت نے سری لنکا کے اندر اپنی فوج بھی داخل کر دی، جبکہ حال ہی میں UNHRC کے اجلاس میں سری لنکا سے متعلق قرارداد پر رکاوٹ ڈالنا کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے بھارت ایسے موقعوں پر سری لنکا کے خلاف اپنی گنڈا گردی اور نو آبادیاتی سوچ کا مظاہرہ کرتا آیا ہے۔ چونکہ توسیع پسندانہ عزائم کے اس مرض میں بھارت برسوں سے مبتلا ہے، جیسا کہ بھارتی حکمران بڑا ملک رکھنے کے جنون میں بھوٹان اور نیپال میں پہلے ہی اپنے ناپاک پنجے گاڑ چکے ہیں۔ پھر رہا چائنا اور پاکستان۔ چین نے گزشتہ سال گلوان وادی میں اندر گھس کر ایک ہی جھٹکے میں 20 بھارتی فوجی ہلاک کر دیے تو مودی کی طرف سے اس پر رد عمل دور کی بات، وہ کہنے لگا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی گسا ہی نہیں، جبکہ پاکستان بھارت کی نسبت بہت چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ہمیشہ سے بھارت کے ناپاک عزائم خاک میں ملاتے ہوئے بھارت کو خبردار کرتا رہا کہ اس نے کشمیریوں کو حق خود ارادت دینا ہوگا۔